جو عام آدمی ہے، جو غریب عوام ہے، جو اس ملک کا مزدور ہے، جو اس ملک کا کسان ہے، وہ اس لیے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے تھے کہ اس آئین سے پہلے تب بھی وہ اسی ملک میں رہتے تھے، اور جو امیر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا. لیکن اس آئین سے پہلے الیکشنز بھی ہوتے تھے، لیکن قائد عوام کا اس آئین کے بعد وہ طاقتور آدمی، وہ امیر آدمی مجبور ہوا کہ وہ عام آدمی کے پاس جائے، عزت سے بات کرے، اور پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان میں وہ طاقتور طبقہ، وہ امیر طبقہ مجبور ہوا کہ وہ جائے اور عام آدمی سے بھیک مانگے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. اور اس طریقے سے قائد عوام نے اس ملک میں ایک انقلاب لے کر آیا، اور راتوں رات عام آدمی کو وہ طاقت دلایا جس سے ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ، ہر طاقتور شخص مجبور ہوا کہ اب پاکستان کی عوام کا رائے لے کے آگے بڑھنا پڑے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے. اس آئین نے ہمارے سامنے جو پارلیمان کھڑا ہے، جو اس پورا ملک کا نمائندگی کرتا ہے، یہ ادارہ بھی بنایا ہے. یہ جو ہمارے پیچھے ہمارا سائڈ پہ ایک ادارہ کھڑا ہے جو عدالت ہے، اس ادارہ کو بھی یہی آئین نے کھڑا کیا. ہمارے جو صوبے ہیں ان میں بھی حکومتیں ہیں، اور وہ صوبے بھی جس شکل میں ہیں اور جیسے ہیں وہ اس آئین کی وجہ سے ہیں. اور اگر آج تک یہ ملک چلتا آ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ اس آئین کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنے تاریخ میں کافی امتحان آئے ہیں. ضیاء کا دور ایک امتحان تھا، مشرف کا دور ایک امتحان تھا، اور حال ہی میں جس سلیکٹڈ دور سے ہم گزرے، جس کے نتیجے میں ہمارا ووٹ کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ہمارے ادارے پہ ڈاکے مارے گئے، ہمارا عوام کا پیٹ پہ، جیب پہ ڈاکہ مارا گیا، معیشت کی جو بیک بون ہے اس کو تروایا گیا، وہ بھی ایک امتحان تھا ہمارا آئین کے لیے. مگر جس وقت سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس امتحان سے فیل ہوتے ہیں تو میرا خدشہ ہے کہ اس سے عوام کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ all that is required for evil to succeed is for good men to say nothing. تو میرا خیال میں کہ ہم اس کہاوت کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ all that is necessary for غیر جمہوری قوت to succeed is for جمہوری لوگ to say nothing. اور اس وقت میرا خیال میں پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، وہ اس طریقے میں اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا، جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا، جو کہ ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے 18ویں ترمیم کو کمزور کروں، میں کیسے میڈیا پہ پابندیاں لگا دوں، میں کس طریقے سے اپنے مخالف کو جیل میں بند کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے نیب چیئرمین کو ذاتی مسئلے پہ دھمکی کر کے اپنے مخالفین کو بند کر سکتا ہوں. وہ تو ایک پرو ایکٹیو طریقے سے ہمارا آئین جو ہے، ہمارا جو نظام جو ہے وہ خطرے میں تھا. آج اگر کوئی خطرہ ہے وہ اس سے ہے کہ ان ایکشن سے. اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو
रज़ा रबानी साहब का और CEC का है कि हम इस साल अपना गोल्डन जुबली मनाएंगे, तो अपना आइन का गोल्डन जुबली मनाते हुए हमें ये मौका मिलेगा कि हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को याद करें, मगर आज की जो मसाइल हैं, आज की जो मसले हैं, आज की जो हमारे जमहूरियत के लिए, हमारा मईशत के लिए, हमारा ख़ारजा पॉलिसी के, हमारा सियासत के लिए, हमारे समाज के लिए जो मसले हैं, उस पर हम बातचीत कर सकेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पूरा साल हम ये गोल्डन जुबली मनाएंगे। सारे जो सूबाई कैपिटल्स है वहाँ भी मनाया जाएगा। हम सेमिनार्स भी रखेंगे, स्टडी सर्कल्स भी रखेंगे, जिस पे हम तारीख़ और हमारा नज़रिया भी और हमारा आइन का मकसद भी समझा सकेंगे। और हम वो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को मौका देंगे जिनको फ़ायदा मिला है इस आइन से, चाहे वो हमारा लेबर हो, चाहे वो हमारा किसान हो, कि वो भी अपने तरीके से हमारा गोल्डन जुबली मनाए। और अगर हम आइन का गोल्डन जुबली साल मना रहे हैं और पूरे साल ये इवेंट्स हो रहे होंगे, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई गैर आइनी कदम लिया जाए, ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम लिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स से लेके कारकुन तक हमें मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे। इसलिए रज़ा रबानी साहब हमारे लिए इतने सारे इवेंट्स रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम एक शान व शान तरीके से हमारा गोल्डन जुबली बनाएंगे और हमारा जमहूरियत को, हमारा आइन को, हमारा इंसानी हकूक़ को, जहाँ से भी हमें लगता है कि कोई ख़तरा है, हम उसको काउंटर कर सकेंगे। आइन जो होता है वो एक रूल्स ऑफ द गेम होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुआशरे कैसे चलेंगे, जहाँ हमारे मुख्तलिफ़ राय हैं उससे कंसेंसस हम कैसे बनाएंगे। और उस मुआशरे को चलाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ता है, अपना किरदार अदा करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ताली जो है वो दो हाथ से बचती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम सही इस तरीके से चल सकता है जब आपका जो अपोजिशन है वो इतना एक गैर संजीदा अप्रोच रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ अपोजिशन का नुकसान है मगर मुल्क का नुकसान है और जमहूरियत का नुकसान है कि उन्होंने ऐसे फ़ैसले लिए, ऐसे सियासी इंतहा पसंदी के मुताबिक फ़ैसले लिए जिससे वो अब पार्लियामान का भी हिस्सा नहीं है, वो ना कोई सही निज़ाम के हिस्से हैं। वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों से और TTP से और APS के कातलों से बात कर सकते हैं मगर अपने पार्लियामान में जो साथी हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। मेरा तो कोई दिल नहीं करता कि मैं उनसे भी किसी से बात करूं, लेकिन जब आप पार्लियामान का हिस्सा होते हो और एक ट्रेजरी बेंचेस में कोई बंदा है या कोई ऑपोजिशन बेंचेस में, आपका एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस इदारा को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पसंद करें या ना करें कि हम सब एक रूल्स ऑफ द गेम के तहत चलें। और वो रूल्स अगर हम सब रिस्पेक्ट करेंगे, हम सब ये फ़ैसला, अगर सारे सियासी पार्टीज़ ये फ़ैसला करते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मैदान इतना बड़ा है कि हम सब इसमें रह सकते हैं, हम सब इसमें खेल सकते हैं और सब अपनी कोशिश कर सकते हैं अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए, तो मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा होगा। इस वक्त जिन संगीन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिस मुआशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान से हम गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने कभी इतना बड़ा क्राइसिस से नहीं गुज़रे हैं। और यही वक्त है कि सबको एक मिनिमल कॉमन एजेंडा पे एग्री होना पड़ेगा, कम अज़ कम मानना पड़ेगा कि क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि हमारे सामने जो पार्लियामान है वो चल सके, हमारा मुल्क का निज़ाम है वो चल सके, जो भी हुकूमत में आए वो किस तरीके से इस निज़ाम को आगे लेके जा सकते हैं
اور آگے جو ہے وہ عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے. اس کے لیے پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہم ایک منیمم بیسک رولز آف دا گیم کے لیے، ایک آپ سمجھے کوڈ آف کانڈکٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی تشکیل دے گی، جس سے ہم سارے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں، کہ جو منیمم کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم ایک دوسرے کے مقابلے کریں گے الیکشن کے دور میں، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے. اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی ہی کنسنسس آپس میں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے بحران ہے، جو ملک کے کرائسس ہے، ہم وہ شاید حل کر سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہر سیاسی جماعت کا یہی سوچ ہوگا کہ یا میں کھیلوں گا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، تو اس طریقے سے صرف جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا. اور آج جس مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران سے پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں، میرا خیال میں کہ اسی ماحول میں اگر ہم اپنے سیاسی جماعتیں اپنے جو طریقہ کار ہیں وہ بہتر نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر ان حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہم پاکستان کے ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اپنے آپ کا کنڈکٹ کریں تاکہ ملک کو نہ نقصان ہو اور پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. تو میں آپ سب کو پاکستان کی آئین کا گولڈن جوبلی کا مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سال جو ہے ہم پاکستان کے آئین کا جو گولڈن جوبلی سال ہے، اس میں ہم اپنے نظام کو منیمم پاسبل طریقے سے تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ پورا ملک کا فائدہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. یہ 2023 کی جو پہلی تقریب ہے یہ باضابطہ طور پر اختتام کو پہنچ